نحمده ونصلي على رسوله الكريم فأعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایمان کی 4 علامتیں آج اس موضوع پر ہم مطالعہ کریں گے۔ مولانا یوسف اصلاحی صاحب لکھتے ہیں، یوں تو اللہ نے ہمیں بے شمار نعمتوں سے نوازا ہے اور ایک سے ایک نعمت بیش بہا ہے، لیکن یہ حقیقت ہے کہ ان نعمتوں میں ایمان سب سے بڑی نعمت ہے۔ ہمارا سب سے بڑا سرمایہ ایمان ہے۔ ایمان ہی واحد متاع ہے جس کی بدولت ہم آخرت کی دائمی زندگی میں اللہ کی رضا اور جنت حاصل کر سکیں گے اور اس بھڑکتی آگ سے بچ سکیں گے جس کا نام جہنم ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 185 میں، فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ، جو شخص جہنم کی آگ سے بچا لیا گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا وہ کامیاب ہو گیا۔ اور یہ حقیقت ہے کہ یہ کامیابی انہی کے حصے میں آئے گی جن کو اللہ نے دولت ایمان سے نوازا ہے۔ ہم دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم بھی صاحب ایمان ہیں، مگر ہمارا ایمان اسی وقت معتبر ہوگا جب اللہ تعالیٰ بھی اعتراف فرمائے کہ تم صاحب ایمان ہو۔ بڑا فرق ہے ایمان کا دعویٰ کرنے میں اور اس حقیقت میں کہ اللہ کے نزدیک بھی ہمارا ایمان معتبر ہو۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ایک جگہ ارشاد فرمایا ہے سورہ انفال کی آیت نمبر 148 میں، وَأَطِیعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ إِن كُنتُم مُؤْمِنِینَ، اور اللہ اس کے رسول کی اطاعت کرو اگر تم واقعی مومن ہو۔ یعنی اللہ کے نزدیک دعوی ایمان میں وہی شخص صادق ہے اور اسی کا ایمان اللہ کے نزدیک معتبر ہے جو اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور فرما برداری میں زندگی گزارے۔ وہ شخص اللہ کے نزدیک حقیقی صاحب ایمان نہیں جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت سے آزاد، سرتابی اور نافرمانی کی زندگی گزار رہا ہے۔ اسی حقیقت کو اللہ کے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ایک موقع پر ان الفاظ میں واضح فرمایا، لا یؤمن احدکم حتی یکون ہواہ تبعا لما جئت بہ، تم میں سے کوئی شخص مومن نہیں ہو سکتا جب تک اس کی خواہش نفس اس طریقے کے تابع نہ ہو جائے جو میں لے کر آیا ہوں۔ یعنی میرا لایا ہوا طریقہ عمل جو شخص اپنائے گا اور اس کی اتباع میں زندگی گزارے گا وہی در حقیقت صاحب ایمان ہے، اور جو اس سے آزاد ہے اور خواہش نفس کی اتباع میں زندگی گزار رہا ہے وہ حقیقت میں مومن نہیں ہے۔ ایک مقام پر قرآن نے اس حقیقت کو اور زیادہ واضح اور قدر ایمان افروز تفصیل کے ساتھ بیان کیا ہے۔ سورہ نور کی آیت نمبر 51 اور 52 میں ارشاد ہے، انما کان قول المؤمنین اذا دعوا الی اللہ ورسولہ لیحکم بینہم من یقول سمعنا واطعنا واولئک هم المفلحون ومن یطع اللہ ورسولہ ویخشى اللہ ویتقہ فاولئک هم الفائزون۔ ایمان لانے والوں کا کام تو یہ ہے کہ جب وہ اللہ اور رسول کی طرف بلائے جائیں تاکہ رسول ان کے معاملے کا فیصلہ کر دیں تو وہ کہیں کہ ہم نے سنا اور اطاعت کی۔ ایسے ہی لوگ فلاح پانے والے ہیں اور کامیاب وہی ہیں جو اللہ اور رسول کی فرما برداری کریں اور اللہ سے ڈریں اور اس کی نافرمانی سے بچیں۔ قرآن کی ان توضیحات کا مطلب یہ ہے کہ آدمی اپنے بارے میں محض ایمان کے دعوے کی بنیاد پر یہ اطمینان نہ کر لے کہ وہ مومن ہے۔ اگر وہ حقیقت میں مومن بننے کا آرزومند ہے تو اس کردار کو اپنائے جس کو قرآن نے حقیقی مومن کا کردار قرار دیا ہے۔ قرآن نے فوز و فلاح پانے والا حقیقی مومن اس کو قرار دیا ہے جس کا کام یہ ہو کہ وہ اللہ اور رسول کا حکم سن کر سمعنا و اطعنا کی روش اپنائے، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری کی زندگی گزارے، اللہ کا تقوی اختیار کرے اور اس سے ڈرتے ہوئے اپنے شب و روز بسر کرے۔ قرآن حکیم نے ایک موقع پر ایمان کی 4 علامتیں بیان کر کے فیصلہ کن انداز میں بتایا ہے کہ جن لوگوں میں یہ 4 علامتیں پائی جائیں وہی حقیقی مومن ہیں۔ در حقیقت قرآن نے ایک آئینہ فراہم کیا ہے جس میں مومن کے روح انور کے 4 خد و خال بیان کیے ہیں۔
ہر وہ شخص جس کو اپنا ایمان جان و دل سے زیادہ عزیز ہے، وہ اس آئینے میں ان خد و خال پر غور کرے اور اپنے بارے میں فیصلہ کرے کہ اللہ کی نظر میں وہ در حقیقت مومن ہے یا نہیں۔ ایمان در حقیقت انہی کا معتبر ہے جن خوش نصیبوں کے بارے میں خود اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ یہ ہیں حقیقی مومن۔ اللہ نے قرآن حکیم میں ایسے مومنوں کی 4 علامتیں بیان فرمائی ہیں۔ ایمان کی پہلی علامت قرآن نے اپنے لفظوں میں یوں بیان کی ہے۔ سورہ انفال کی آیت نمبر 2 میں ارشاد ہے، اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم، جب اللہ کا ذکر آئے تو ان کے قلوب دہل جائیں، یعنی جب ان کے سامنے اللہ کی شان و قدرت کا ذکر ہو، اس کے بے پایاں انعامات و احسانات کا بیان ہو اور اس کی سخت پکڑ اور بے لاگ انصاف کا تذکرہ کیا جائے تو ان کے دلوں پر اس کی ہیبت طاری ہو جائے اور اس کے رعب و جلال کے تصور سے ان کے دل لرزنے لگیں۔ وہ اللہ کی باتیں غفلت اور لاپرواہی کے ساتھ نہ سنیں، بلکہ پوری توجہ اور سنجیدگی کے ساتھ دھیان دے کر سنیں، اس سے لو لگائیں اور اس کی ناراضگی سے بے توجہی اور عتاب سے لرزنے لگیں، اس کی ناراضگی اور بے توجہی اور عتاب سے لرزنے لگیں، اس کی ذات و صفات اور کارنامہ ہائے قدرت کا تذکرہ سن کر آنکھیں نم ہو جائیں، دلوں پر خوف اور رعب طاری ہو جائے، اس کی شدت محبت سے قلب لرزاں و ترساں ہوں اور یہ فکر ذہن پر غالب ہو کہ میرا محسن آقا مالک اور پروردگار میری طرف سے کہیں نظریں نہ پھیر لے، اپنی رحمتوں اور رعنائیوں سے مجھے محروم نہ کر دے، مجھ پر برابر عنایت اور رحمت کی بارش کرتا رہے۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ مومن کے سامنے اس کے رب کا تذکرہ ہو اور اس پر بے حسی اور غفلت طاری رہے۔ اللہ کا ذکر سن کر اس کے جذبات میں طوفان امٹتا ہے اور اللہ کی یاد سے اس کا دل دھڑکنے لگتا ہے۔ اپنے رب کا تذکرہ سن کر اگر قرآن کی یہ بیان کردہ کیفیت آپ اپنے اندر پاتے ہیں تو اللہ کا شکر ادا کیجیے۔ ایمان کی علامت موجود ہے اور خدا نخواستہ اللہ کے ذکر کے وقت آپ پر بے حسی اور لاپرواہی ہی طاری رہتی ہے، نہ دل پگھلتا ہے اور نہ اس پر خوف و جلال کی کوئی کیفیت طاری ہوتی ہے، تو فکر مند ہو جائیے کہ یا تو آپ ایمان سے محروم ہیں یا اگر ایمان موجود ہے تو انتہائی کمزور اور مزمحل ہو گیا ہے۔ اس کی زندگی اور حرارت کی فکر کیجیے۔ ایمان کی دوسری علامت قرآن نے یوں بیان کی ہے، وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا، سورہ انفال کی آیت نمبر 2 ہی میں ارشاد ہے، اور جب ان کو اللہ کی آیات سنائی جاتی ہیں تو ان کا ایمان بڑھتا محسوس ہوتا ہے۔ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا، دراصل ایمان ایک بیج ہے جو دل کی سرزمین میں جڑ پکڑتا ہے اور اس سے دین و شریعت کے برگ و بار پھوٹتے اور اخلاق و کردار کے ثمرات نمودار ہوتے ہیں۔ اگر دل کی سرزمین بنجر نہ ہو، اس میں ایمان کا بیج بویا جائے تو یقیناً آدمی زندگی میں اخلاق و اعمال کی بہار دیکھتا ہے۔ یہ ممکن نہیں ہے کہ بیج بھی درست اور جاندار ہو اور زمین بھی زرخیز ہو مگر شاداب اور پر بہار درخت نہ ہوگے اور درخت میں برگ و بہار نہ آئے۔ مومن جس کے دل میں ایمان جڑ پکڑ چکا ہے، اس کے سامنے جب اللہ کی آیات تلاوت کی جاتی ہیں اور دین کے احکام و تقاضے اور ایمان کے مطالبے پیش کیے جاتے ہیں تو اس کا دل باغ باغ ہونے لگتا ہے۔ وہ محسوس کرتا ہے کہ ایمان کے شجر طیبہ میں برگ و بہار آ رہے ہیں اور اس کا ایمان بارآور ہو رہا ہے، اور وہ اسی طرح خوشی محسوس کرتا ہے جس طرح ایک کسان اپنی محنت سے لگائی ہوئی فصل کو لہلہاتے دیکھ کر خوشی اور مسرت محسوس کرتا ہے۔ مومن کے سامنے جب اللہ کی آیتیں تلاوت کی جاتی ہیں اور دین کے احکام اور فرامین سامنے آتے ہیں تو وہ اپنے ایمان میں حرارت، بیداری اور اضافہ محسوس کرتا ہے کہ اپنے رب سے وفاداری کا موقع ہاتھ آ رہا ہے، اپنے ایمان کے پھلوں سے لذت اندوز ہونے کی سعادت حاصل ہو رہی ہے اور یہ شرف مل رہا ہے کہ میں اپنے رب سے اظہار محبت کر سکوں۔ وہ اپنے ایمان میں بالیدگی اور گرمی محسوس کرتا ہے۔ ایمان کے تقاضے اور دین و شریعت کے مطالبے سن کر اس کے دل میں کڑھن اور ناگواری نہیں ہوتی، اس کی پیشانی پر بل نہیں آتے، بلکہ وہ اپنے رب کا حکم بجا لانے اور اس کی اطاعت کی سعادت حاصل کرنے کے لیے بے چین ہو جاتا ہے۔ آیات الہی کی تلاوت سے ایمان میں بالیدگی اور گرمی ایمان کی علامت بھی ہے۔ آیات الہی کی تلاوت سے ایمان میں بالیدگی اور گرمی ایمان کی علامت بھی ہے اور ایک کسوٹی بھی ہے۔ ہر وہ شخص جسے ایمان عزیز ہے وہ آیات الہی کی تلاوت کے وقت اپنا جائزہ لے۔ اگر تلاوت
آیات کے وقت اس کے ایمان میں گرمی، بالیدگی اور اضافہ محسوس ہوتا ہے، اور اللہ کے احکام سن کر ان کی تعمیل کے لیے بیداری اور نشاط کی کیفیت پیدا ہوتی ہے، تو اللہ کا شکر ادا کرے کہ اس کا دل ایمان سے مزین ہے اور وہ علامت موجود ہے جس کو اللہ نے ایمان کی علامت قرار دیا ہے۔ اور اگر خدا نخواستہ تلاوت آیات سننے اور احکام دین سامنے آنے سے دل میں ناگواری اور پیشانی پر شکنیں نمودار ہونے لگتی ہیں، اور طبیعت میں اکتاہٹ اور کڑن پیدا ہوتی ہے، اور احکام دین کی تعمیل میں سستی، بے ذوقی اور ٹال مٹول کی کیفیت نمودار ہوتی ہے، تو فکر مند ہو جانا چاہیے کہ قلب ایمان کے نور سے محروم کھنڈر بن رہا ہے اور ایمان پر ندا کی کیفیت طاری ہے۔ اللہ کی آیات سن کر دل کا کسمسانہ اور طبیعت میں نشاط کے بجائے کڑھن پیدا ہونا دراصل نفاق کی علامت ہے۔ سمجھ لینا چاہیے کہ ایمان دل کی گہرائی میں داخل ہی نہیں ہوا ہے، اور اگر ایمان کا دعویٰ ہے تو محض دعویٰ ہے۔ قلب کی دنیا ایمان کے نور سے محروم ہے۔ قلب کی زمین میں ابھی ایمان نے جڑ نہیں پکڑی۔ اگر قلب کی سرزمین میں ایمان نے جڑ پکڑی ہوتی تو احکام دین کی اطاعت کے لیے تلاوت آیات سن کر تڑپ اور بے چینی پیدا ہوتی، اور اطاعت رب کا موقع پا کر ایمان بڑھتا محسوس ہوتا۔ قرآن کی یہ آیت مومن کے لیے علامت ایمان قرار پاتی ہے اور اس کو اطمینان بخشتی ہے، لیکن یہی آیت ایمان کے جھوٹے مدعی کو بے نقاب کرتی ہے اور نشاندہی کرتی ہے، دوسرے اس کو تاڑ سکیں یا نہ تاڑ سکیں، اور دوسروں کے سامنے وہ بے نقاب ہو سکے یا نہ ہو سکے، خود اپنے سامنے وہ ضرور بے نقاب ہو جاتا ہے۔ اگر وہ سنجیدہ ہے تو اپنے بارے میں وہ ضرور فیصلہ کر سکتا ہے کہ وہ ایمان کے مقام پر کھڑا ہے یا نفاق کے مقام پر۔ بندے اس کے بارے میں دھوکہ کھا سکتے ہیں، لیکن جس رب پر ایمان لانا ہے اور جس کی رضا ہی ایمان کا اصل مرکز ہے، اس پر خوب آیا ہے کہ کس بندے کا مقام کیا ہے۔ اس علامت کی تلاوت کرتے ہوئے اس آیت سے نہایت مؤثر انداز میں یہ ہدایت بھی ملتی ہے کہ قرآن یوں ہی بے فکری، لاپرواہی اور بے توجہی کے ساتھ نہ پڑھنا چاہیے، بلکہ پوری توجہ، دل بستگی اور شعور کے ساتھ سمجھ کر تلاوت کرنی چاہیے، تاکہ جس طرح کی آیات تلاوت کی جائیں انہی کے مطابق آدمی پر کیفیات طاری ہوں، اور قرآن کے آئینے میں وہ اپنے چہرے کے خد و خال دیکھ کر اپنے کو سنوارنے کی فکر کر سکے۔ وہ ایک بے شعور مشین کی طرح قرآن کے الفاظ دہرانے کا عادی نہ ہو، بلکہ ایک حساس دل کے ساتھ قرآن کی آیات سے اثر لیتے ہوئے اور آیات پر غور کرتے ہوئے تلاوت کرے۔ جب اللہ کی نوازشوں اور رحمتوں اور نعمتوں کا ذکر آئے تو اس کی روح پر وجد کی کیفیت طاری ہونی چاہیے، اور جب اللہ کے قہر و غضب اور جہنم کی ہلاکت خیزیوں کا تذکرہ ہو تو رب کے خوف سے لرزنے لگے۔ یہ کیفیت اسی وقت طاری ہو سکتی ہے جب بندہ اللہ کی آیات کو غور و فکر کے ساتھ سمجھ کر پڑھنے اور ان سے اثر لینے کی کوشش کرے گا۔ اور جو شخص بے سوچے سمجھے یوں ہی رواں دواں تلاوت کرے گا، وہ کیا سمجھ سکے گا کہ ایمان کی کن علامات کا ذکر ہو رہا ہے اور وہ علامات اس کی ذات میں پائی جا رہی ہیں یا نہیں۔ ایمان کی تیسری علامت ہے وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ۔ سورہ انفال کی آیت نمبر 2 ہی میں یہ بیان کیا گیا کہ وہ اپنے رب پر بھروسہ کرتے ہیں۔ یہ بھروسہ اور اعتماد دراصل اللہ کی صفات پر پختہ یقین اور صفات کے استحضار سے پیدا ہوتا ہے کہ اس کائنات میں جو کچھ ہوتا ہے وہ اللہ کی مشیت اور حکم سے ہوتا ہے۔ بندے کے معاملات کو سب سے زیادہ جاننے والا اللہ ہے۔ اس نے اپنے بندوں کو جو احکام دیے ہیں اور دین کے جو تقاضے بتائے ہیں، اس کی تعمیل و تکمیل میں سر تا سر بندے کی بھلائی اور فوز و فلاح ہے، اور اسی رویے کا نام توکل ہے۔ حالات انتہائی سنگین ہوں یا سازگار، دین کے مطالبات آسان ہوں یا مشکل، دنیاوی مفادات تباہ ہوتے نظر آئیں یا ان کا پاس و لحاظ ہو، ہر حال میں اللہ کے احکام کی کامل پیروی میں ہی بندے کی بھلائی ہے۔ یہ سمجھنا اور یقین رکھنا کہ میرے نفع و نقصان کو میری ناکامی اور کامرانی کو میری بھلائی اور میری بہتری کو میرا رب مجھ سے زیادہ جانتا ہے، اور اس نے جو کچھ کرنے کا مجھے حکم دیا ہے اسی میں کامیابی ہے۔ اس نے میری سکت سے زیادہ مجھ سے کوئی مطالبہ نہیں کیا ہے۔ بظاہر کسی حکم میں چاہے کتنا ہی نقصان نظر آتا ہو، مجھے اپنے مفادات تباہ ہوتے نظر آتے ہوں، لیکن حقیقت میں میری بہتری اور بھلائی اسی میں ہے جس کا میرے رب نے مجھے حکم دیا ہے۔ اس کا کوئی حکم اور کوئی فرمان حکمت و مصلحت سے خالی نہیں ہوتا۔ خیر و برکت اور حکمت و بھلائی اسی میں ہے جو رب نے فیصلہ فرمایا ہے۔ مومن اسی بھروسے
اور اسی اعتماد کے ساتھ ہر قسم کے نرم و گرم حالات میں اللہ کے احکام کی کامل اطاعت کرتا ہے، وہ دنیاوی مفادات کے ترازو میں اللہ کے احکام کو تولنے کی بیماری میں مبتلا نہیں ہوتا۔ جو لوگ دین کے احکام اور شریعت کے تقاضوں کو دنیاوی نفع اور نقصان ہی کے ترازو میں تولتے ہیں اور اس سے بلند ہو کر اللہ کے بھروسے پر سوچنے کے عادی نہیں ہوتے، وہ ایمان کی اس تیسری علامت توکل علی اللہ سے محروم ہو جاتے ہیں۔ وہ دین و شریعت کے تقاضوں اور اللہ کی ہدایتوں کو اپنے وضع کردہ میدان نفع و نقصان میں تولنے کے عادی ہو جاتے ہیں۔ انہیں احکام دین اور تقاضائے شریعت مصلحت وقت کے خلاف اور ناقابل عمل نظر آتے ہیں۔ ان کی دینی سوچ خامی ہوتی ہے اور نقصان کو برداشت کرنے کی بھی ہمت نہیں ہوتی۔ مومن تو حقیقت میں وہی ہیں جو اللہ کو اپنا رب تسلیم کر لینے کے بعد خود کو اللہ کے حوالے کر دیتے ہیں، اسی پر اعتماد کرتے ہیں اور یہ یقین رکھتے ہیں کہ رب کے احکام پر عمل کرنے ہی میں سر تا سر ہماری بھلائی ہے۔ ایمان کی چوتھی علامت نماز کا قیام اور ادائے زکوٰۃ ہے۔ یہ مومن کے وہ دو بنیادی عمل ہیں جو تمام اوصاف حمیدہ کے لیے بنیاد کی حیثیت رکھتے ہیں۔ اقامت صلاح دراصل اللہ کے حقوق پہچاننے اور ادا کرنے کا نام ہے، اور ادائے زکوٰۃ بندوں کے حقوق جاننے اور ادا کرنے کا عنوان ہے۔ عمل کی زندگی میں ان کے بغیر ایمان کا دعویٰ معتبر نہیں۔ یہ وہ دو نیک عمل ہیں جن کا پابند مسلم سوسائٹی میں مسلمان قرار دیا جائے گا اور اس کے اسلام کا اعتبار کیا جائے گا۔ اسلام دراصل اللہ اور بندوں کے حقوق کے صحیح شعور ہی کا نام ہے۔ نماز اللہ کے حقوق کا شعور بخشنے والی اور زکوٰۃ بندوں کے حقوق کا شعور بخشنے والی عبادت ہے۔ ان دو اعمال صالح کا اہتمام اور التزام کرنے والوں ہی سے یہ توقع کی جا سکتی ہے کہ وہ ایمان کے تمام تقاضوں کو پورا کریں گے اور روئے زمین پر حقیقی مومنوں کی طرح زندگی گزار سکیں گے۔ جو لوگ ایمان کے بلند بانگ دعوے کرنے کے باوجود ان دو اعمال کا التزام و اہتمام بھی نہ کر سکیں، ان سے کیا توقع کی جا سکتی ہے کہ وہ دین کے دوسرے تقاضوں کو پورا کر سکیں گے؟ جو یہ کم سے کم مطالبہ بھی پورا نہ کر سکیں، ان سے امید نہیں رکھی جا سکتی کہ وہ اپنا سب کچھ اللہ کی راہ میں قربان کرنے اور خود کو اللہ کے حوالے کر دینے کے دعوے میں سچے ہو سکتے ہیں۔ ایمان کی جن چار علامتوں کا یہاں ذکر کیا گیا، ان کی حیثیت صرف یہ ہے کہ قرآن پاک نے ایک موقع پر ان چار علامتوں کا ذکر کر کے یہ فرمایا ہے کہ جن میں یہ چار علامتیں پائی جائیں، حقیقت میں وہی سچے مومن ہیں۔ یہ مطلب نہیں ہے کہ ایمان کی بس یہی چار علامتیں ہیں۔ ہاں، اتنا ضرور ہے کہ اگر کسی کی زندگی میں یہ چار علامتیں پائی جائیں تو یہ توقع کی جا سکتی ہے کہ اس میں دوسری علامتیں بھی ہوں گی یا ان کے پیدا کرنے میں وہ ضرور سرگرم ہوگا۔ اسی لیے قرآن نے ان چار علامتوں سے آراستہ زندگی رکھنے والوں کے بارے میں دو ٹوک انداز میں فرمایا، اولئک ھم المؤمنون حقا۔ سورہ انفال کی آیت نمبر 4 میں ارشاد ہے، یہی لوگ حقیقت میں مومن ہیں۔ یعنی محض دعویٰ کرنے اور بڑھ بڑھ کر باتیں کرنے سے ثابت نہیں ہوتا، بلکہ حقیقی مومن وہ ہوتا ہے جس میں یہ چار علامتیں پائی جائیں۔ قرآن کی تلاوت کرتے ہوئے جب ہم یہ آیات پڑھیں گے تو اس آئینے میں اپنے خد و خال دیکھنے کی فکر کریں، اپنی زندگیوں میں ان چار علامتوں کو دیکھنے اور پیدا کرنے کی کوشش کریں، نہ یہ کہ چار علامتوں کی فہرست لے کر ہم دوسروں کی زندگیاں دیکھنے میں اپنے اوقات لگائیں اور اپنے شب و روز اس مہم میں صرف کریں کہ کن لوگوں میں یہ چار علامات موجود ہیں جن کو ہم حقیقی مومن کہہ سکیں، اور کن لوگوں کو یہ کہہ سکیں کہ یہ جھوٹے مدعی ایمان ہیں۔ یہ طرز فکر و عمل ہرگز مطلوب و مستحسن نہیں ہے، بلکہ سراسر گھاٹے اور نقصان کا عمل ہے۔ صحیح طرز فکر و عمل صرف یہ ہے کہ اس آئینے میں ہم اپنے ایمان کا چہرہ دیکھنے کی کوشش کریں اور اپنے ایمان کے خد و خال درست کرنے کی فکر کریں، اور یہ سوچیں کہ ہم ایمان کی کن علامتوں کے ساتھ اللہ کے حضور حاضر ہوں گے۔ ایسے لوگ حقیقت میں کامیاب و کامران ہیں۔ وما علینا الا البلاغ۔